قال الله تبارك وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 146 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ کچھ لوگوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں کیا ہے جن کو اللہ رب العالمین کے دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، دنیا اور دنیاوی خرافات کے ساتھ ان کا تعلق قائم رہتا ہے، بڑی خوشی کے ساتھ دنیاوی خرافات، گناہ اور فساد کے معاملات میں وہ حصہ لیتے ہیں، لیکن توحید اور نیکی اور عبادات اور سنت کا معاملہ جب آ جائے تو پھر وہاں سے وہ متنفر ہو کر بھاگنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں کیا ہے۔ پھر اللہ نے اس آیت مبارکہ میں یہ بھی اپنی ایک سنت کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو راہ حق سے خود ہٹا دیتا ہے جنہیں اللہ رب العالمین کے دین کے ساتھ خود دلچسپی نہیں، جو خود اللہ کے ہونا نہیں چاہتے، اللہ بھی ان کو دھتکار دیتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ نے اپنی اس پاکیزہ سنت کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں کیا ہے۔ قرآن کے بے شمار مقامات پر بھی اسی سنت کو دہرایا گیا ہے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں ضرور پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کو جو زمین پر بغیر حق کے تکبر کرتے رہتے۔ انسان کو کوئی حق نہیں زمین پر تکبر کرے، اور تکبر کی علامت کیا ہے؟ حق کو جھٹلانا، سمجھنے کے باوجود تسلیم نہ کرنا، یہ تکبر۔ اللہ نے فرمایا زمین پر تکبر کرنے والوں کو میں اپنی آیات سے پھیر دیتا ہوں، ان پر ایمان لانے کی انہیں توفیق بھی نہیں دے، کیونکہ ان کے خود دل میں دنیا کی محبت اور طلب ہوتی ہے، اللہ کی کوئی قدر اور حیثیت نہیں ہوتی، نہ اللہ کے نازل کردہ دین کی، نہ اللہ کی نازل کردہ شریعت کی، نہ اللہ کے پیغمبر کا جو مقام و مرتبہ ہونا چاہیے، نہ ہی وہ اس چیز کو تسلیم کرتا ہے۔ اللہ بھی ایسے لوگوں کو دھتکار دیتا ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اللہ تو حجت پوری کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا حجت پوری کرنے کے لیے جب ان کے سامنے کوئی نشانی آتی ہے اللہ کے وجود کی، اللہ کی توحید کی، پیغمبر کی صداقت کی، دین اسلام کی سچائی کی، جب بھی کوئی نشانی دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین دنیا میں بھی کئی ایسے حادثات پیدا کرتا ہے جس سے جو اللہ سے دور جا رہے ہوتے ہیں ان کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ تم اللہ کا راستہ چھوڑ کر شیطان کے راستے، کیونکہ اللہ مرنے سے پہلے اپنی حجت پوری کرتا ہے، یہ اللہ کی سنت۔ پھر نہ ماننے والوں کو اللہ بعد میں ہٹا دیتا ہے، اللہ پہلے حجت پوری کرتا ہے، بات پہنچاتا ضرور ہر زاویے سے، ہر طریقے سے۔ جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ایمان نہیں لاتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، ان کی زندگی اس طرح گزر رہی ہے جو بھی نیکی کا راستہ ان کے سامنے آئے اس کو اختیار ہی نہیں کرتے، جس میں بھلائی ہو، اللہ کی رضا خوشنودی ہو، عبادات ہو، نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق کی علامت ہو، ایسے راستے کو چھوڑ دیتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، جب بھی کوئی نیکی کا راستہ ان کے سامنے آتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر کوئی گمراہی، خرافات، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف کوئی معاملہ سامنے آ جائے فوراً اس کو اختیار کرتا ہے۔ یہ ان کی زندگی گزر گئی۔ ہر گناہ اور فساد کا معاملہ جس میں اللہ کی ناراضگی ہو،
جس میں لوگوں کو تکلیف پہنچائی جائے، جس میں حق سے دوری ہو، شیطان کی خوشی اور رضامندی پسند ہو، وہ راستہ اختیار کر لے۔ ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا، اس وجہ سے انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور غور و فکر کرنے کے بجائے زندگی انہوں نے غفلت میں گزاری۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں مشرکین تھے، مشرکین کی یہ حالت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ قرآن مجید کی واضح نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، بت پرستی کو انہوں نے دین بنایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کی صداقت کی واضح نشانیاں انہوں نے دیکھی۔ نبی علیہ السلام کی عزت، مختلف قوموں پر غلبہ، بالآخر مکے کو فتح کرنا، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، جو قرآن لائے تھے اس قرآن کے مقابلے میں ان کا لاجواب ہو جانا، یہ سارے دلائل دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے۔ ابو جہل جیسے لوگ، ابو لہب، امیہ بن خلف، عتبہ، شیبہ جیسے بدبخت قسم کے لوگ، عقبہ بن ابی معیط جیسے فسادی، سب نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں۔ یہ تو بہت ایک تمثیل ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہمارا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ معاملہ ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ مکے کے مشرکین تھے، بات ختم، ان کے جراثیم اور ان جیسے لوگ قیامت تک پیدا ہوتے رہے۔ ہم اپنے ارد گرد اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ہمارا دین اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہمارا اللہ رب العالمین کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اللہ کی قدر، اس کی شان، اس کی جلالت ہمارے دلوں میں ہے۔ اللہ کے پیغمبر خاتم النبیین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، آپ کی سنتوں کا احترام اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک تعلق، ہم اس چیز کا جائزہ لیں۔ دین اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق، اسلامی شعائر، اذانیں ہوں، نماز ہوں اور زکوٰۃ کے مسائل ہوں، رمضان مبارک کے روزے ہوں، زکوٰۃ کی فرضیت، آگے حج کی فرضیت، اور پھر خوشی اور غمی میں معاملات، کاروبار میں حلال و حرام کے معاملات، سود، رشوت وغیرہ جیسے معاملات، 2 نمبری، ملاوٹ، جھوٹ، دھوکہ، لوگوں کی جائیداد پہ قبضہ کرنا، وراثت کا مال ہڑپ کر جانا، ہم بھی اپنا اسلام کے ساتھ تعلق تو دیکھیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ آیت ہمارے اوپر بھی چشمہ ہو رہی ہے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، جب کوئی نیکی کا راستہ دیکھتے ہیں اس کو نہیں اپناتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، فساد کی طرف جانے والے ہر راستے کو اپنا لیتے ہیں۔ ہمارے اکثر مسلمانوں کی حالت شعوری یا لا شعوری طور، لا شعوری کیوں، غافل، دھیان ہی نہیں، انہیں مطلوب ہی نہیں اللہ رب العالمین کا دین، توحید، حق تک پہنچنا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ لوگ جو ہمارے راہیں ہم تک پہنچنے کے لیے جستجو اور محنت، جد و جہد کرتے ہیں، ہم انہیں ضرور ہم تک پہنچاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت۔ جن لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا دین نہیں چاہیے، اللہ بھی ان کو دھتکار دیتا ہے، اور جن لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا دین مطلوب ہوتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ ان کو اپنا کر دیتا ہے، اللہ انہیں اپنے طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی سنت۔ دین اسلام قبول کرنے کے بعد ہمارے ماحول پر تھوڑا نظر دوڑائیں، ہماری روزمرہ کی زندگی پر غور و فکر کریں، گزرنے والے شب و روز کس طرح گزر رہے ہیں، اسلام کے ساتھ تقابل کرتے ہوئے ہم چیک کریں۔ اسلام پر ہم جلدی دوست لیتے ہیں، ہمیں اسلام نے کیا دیا۔ ادھر دوسری طرف ہم دیکھیں، ہم نے اسلام کے لیے کیا کتنی قربانیاں ہم نے دی۔ شرعی احکامات ہمارے لباس میں، گھروں میں پردے کے احکامات، اللہ کے فرائض کی پابندی، حلال و حرام میں تمیز کر کے شرعی حدود کے مطابق زندگی گزارنا،
کیا ہماری زندگیوں میں اسلام کی کوئی رمق، کوئی نشانی باقی بچی ہے؟ ہمارے چہروں پر، ہمارے لباس، ہمارے کاروبار، بے شمار ایسی مثالیں جو ہمارے معاشرے میں آتی ہیں، تعجب ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے ذہن میں یہ ڈالا گیا کہ تمہارے 6 کلمے جب تک یہ یاد نہیں کرو گے تم مسلمان نہیں۔ 6 کلموں کا تصور کہاں سے آ گیا؟ کیا قرآن حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ 6 کلمے بیان کیے کہ اس کے بغیر تم اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتے؟ پھر اس کو لازمی قرار دینا، بالغ ہونے کے بعد یہ یاد ہو، بالخصوص نکاح کے موقع پر یہ 6 کلمات کا ورد کرایا جائے۔ کلمہ طیب، کلمہ شہادت، پھر تمجید، پھر باقی کلمات۔ 6 کلمے کے مختلف اپنی طرف سے نام رکھے گئے۔ دین اسلام میں ایک ہی کلمہ جو بچوں کو سکھلایا جاتا ہے، پہلا کلمہ طیب۔ پہلا کلمہ کیوں؟ یہ غلط کلمہ ایک ہی ہے، اللہ کے تمام کلمات طیب اور پاکیزہ ہے۔ یا گواہی کے ساتھ دو یا بغیر گواہی کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو اقرار کرے وہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ اگر گواہی کے ساتھ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، چاہے بغیر گواہی کے دے یا گواہی کے ساتھ، کلمہ ایک ہے جس سے انسان مسلمان سمجھا جاتا ہے، جو زبان سے پڑھے اور دل سے پڑھے۔ یہ تصور بٹھایا گیا، حالانکہ باقی جو کلمات ہیں اللہ کے ذکر و اذکار میں بہترین اذکار ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے کے لیے اذکار تو بہترین ہے، اللہ کے کلمات ہیں، لیکن اسلام میں داخل ہونے کے لیے کہیں بھی سب کا ذکر نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز مروج ہے۔ ابھی آپ نے اذان سنی، 500 وقت اذان ہوئی، یہ جمعہ ظہر کا بدل، جمعے کی اذان بھی آپ نے سنی۔ اذان سننے کے آداب ہمارے مسلمانوں کو دیکھیں، ان کا علم دیکھیں، انہیں کیا علم ہے کہ اذان کا جواب کس طرح دیا ہے۔ اذان شروع ہوئی، اپنی گفتگو میں بات، کچھ تو دنیا دار لوگ ہیں نوجوان جن کے دل میں فسادات اور دنیا کی رنگینیاں ایسی ہیں کہ وہ اذان کو سنتے بھی نہیں، حتیٰ کہ موبائل فون پر مختلف مواد چل رہا ہے اور اذان چل رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں، موبائل چلا رہے ہیں، کچہریاں کر رہے ہیں، فضولیات دیکھ رہے ہیں، ادھر اذان چل رہے ہیں۔ لیکن پڑھے لکھوں کا حال کیا ہے؟ یہ تو ہو گئے وہ دنیا دار لوگ جن کو اللہ مطلوب ہی نہیں، دنیا کی رنگینیوں میں وہ پھنسے ہوئے۔ لیکن جو دیندار لوگ وہ کیا کرتے ہیں؟ اذان کا اتنا ادب کرتے ہیں، اذان جب مکمل ہو جائے پھر کلمہ پڑھو، وہ سمجھے کہ حق ادا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ پڑھو۔ کیا نبی علیہ السلام کی تعلیم میں اس موقع پر کلمہ پڑھنا ہے؟ قطعاً نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے؟ مؤذن جب اذان دے، جو مؤذن کہے وہ الفاظ سننے کے، اللہ اکبر کے لے کر لا الہ الا اللہ، جو مؤذن کہتا جائے تم بھی دہراتے جاؤ۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر تم نے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں، کسی کو آپ پڑھتے ہوئے سنیں نہیں، انہیں علم ہی نہیں۔ اس میں بھی اہل حق کو اللہ نے خصوصیت دی ہے جن کا تعلق قرآن حدیث کے ساتھ، قرآن حدیث بیان کرنے والے علماء کے ساتھ، ان کو علم میں ہے، وہ اذان کا جواب بھی دیں گے اور یہاں لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں۔ باقی عام لوگ جو پیری فقیری کے دندھے میں پھنسے ہوئے ہیں، پیری مریدی اور اندھی تقلید میں خاص اپنا ایک مسلک سامنے رکھا ہوا ہے، جیسا اس مسلک کی روشنی میں آئے گا ویسے زندگی گزر رکھی ہے۔ آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ ان کلمات مؤذن کی اذان کا جواب دیتے۔ یہ خاصہ صرف اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث میں دیکھو افراد جن کا تعلق علماء کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، ان کے علم میں حدیث ہے کہ اذان کا ادب کیا ہے، اذان کا جواب کس طرح دیا ہے۔ اس کے بعد درود ہے، درود ابراہیمی، اور پھر وہ دعا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر اذان کے بعد یہ درود پڑھو اور دعا کرو، حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، صحیح مسلم کی معروف حدیث۔
فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی کہ میں ضرور قیامت کے دن شفاعت کروں۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے کہ سید ولد آدم علیہ السلام کی اولاد، پوری انسانیت کی افضل ترین انسان، نبیوں کے سردار اور امام، خاتم النبیین، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شفاعت کریں۔ اس پر کون عمل کرے؟ آپ کو یہ چیز نہیں ملی۔ اب آپ دین کے ساتھ تعلق چیک کریں مجموعی طور پر، بلکہ اس کے مقابلے میں بدعات کو نکالیں۔ آپ نے آیت سنی، ہر نیکی جو شریعت کے مطابق ان کے سامنے آئے گی اس پر عمل نہیں کریں گے۔ ہاں گناہ، فساد، بدعات، خرافات آ جائے اس پر جھٹ سے عمل کریں گے۔ ایک طریقہ اپنی طرف سے سنت کو بدل کے بدعات میں تبدیل کر دیا۔ اذان سے پہلے شرکیہ کلمات اور پھر نبی علیہ السلام پر درود اذان سے پہلے، اس کے بعد اذان۔ درود ویسے آپ ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اللہ کی رضا خوشنودی ملے گی۔ اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن کسی عبادت کو اپنی طرف سے ایک وقت کے ساتھ تعین جب آپ کریں گے اس کے لیے آپ کے پاس دلیل ہوگی، پھر یہ بدعت ہو جائے گی۔ آخر میں نہیں، شروع میں بدعت پر عمل ہے، سنت کو چھوڑ دیا۔ یہ ہمارا دین کے ساتھ تعلق۔ پھر اس اذان کے جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے حاضری، ہماری 5 وقت کے فرائض کی پابندی، کہ دین اسلام میں اس فرض کو چھوڑنے کا جہاں تصور بھی نہیں ہے۔ ہماری نمازیں ہم چیک اکثر نوجوانوں کی، یہ اللہ کی جس قدر انسان کے ہاں عظمت ہوتی ہے، اللہ کے فرائض کی پابندی وہ انسان اسی انداز میں کرتا ہے۔ اللہ اپنے لوگوں کو فرائض کی پابندی سے پہچانتا ہے۔ وہ اللہ کے خاص لوگ ہیں جو اللہ کے فرائض کی حفاظت کرتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز ہو، فجر سمیت، وہ اللہ کے خاص چنے ہوئے لوگ ہیں۔ کیوں؟ ان کے ہاں اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی قدر ہے، اللہ کی شان اور جلالت کو وہ تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے دوڑے ہوئے اپنی دکانیں چھوڑ کر، اپنی نیندیں چھوڑ کر، دوستوں کے ساتھ کچہریاں، گھر میں اپنے آرام، بچوں کے ساتھ جو ایک بڑی پیاری محفل لگی ہوتی ہے، انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہوتی ہیں، ادھر اذان کی آواز ہے، اللہ کی قدر ایسی ہے، سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے ہاں آ کر حاضری ہے۔ خواتین کو صرف یہ بتایا گیا اذان ہے، سر سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، خاوند ہے، بہن بھائی ہے، کوئی نہیں، اذان ہے تو سر پہ دوپٹہ سے بس، نماز پڑھے نہ پڑھے، کلمات کا جواب دے نہ دے، اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تصور قائم ہے۔ ویسے خاتون جس قدر پردے میں رہے اپنے گھر والوں کے سامنے بھی بہتر ہے، لیکن یہ تھوڑی ہے کہ کام کاج کرتی رہے، سر ننگا ہو، اذان آئے تو سر ڈھانپ لے۔ یہ تصور کہاں سے آیا ہے؟ خود ساختہ دین، کئی باتیں جو ہم نے خود بنا لی جن کا تعلق ہمارے اسلام میں ہے۔ خاتون پر بھی واجب ہے مردوں کی طرح، وہ اذان کا جواب دے، گھر میں بیٹھے ہوں دونوں ماں باپ، اولاد بھی ساتھ، سب موبائل چلا رہے، اذان شروع ہو، فضولیات ویسے ہی بچانا چاہیے اپنے بچوں کو، لیکن پھر بھی اگر ہاتھوں میں موبائل ہے، خود بھی ماں باپ بچے دیکھیں کہ اذان ہوئی ہے، موبائل کی اسکرین بند کر کے اور پھر اذان کا جواب دے رہے ہیں، بچے بھی آپ کی کاپی کریں، ان کو حکم دیں موبائل بند، اذان سنو، شروع سے آخر تک اذان جس طرح مؤذن الفاظ دہرا رہا ہے آپ نے بھی الفاظ دہرانے، یہ ماحول ہونا چاہیے۔ یہی دین ہے، یہی اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ جس قدر آپ اس طرح اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں گے، اللہ رب العالمین آپ کو اپنا کرے۔ میت کے بعد جب وفات کا معاملہ ہوتا ہے، یہ ایک موضوع ہے جو ذہن میں ہے، کبھی اللہ نے موقع دیا ہے خطبات جمعہ میں میت نماز جنازہ اور اس کی تدفین کے تفصیلی احکامات بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ آج کے اس خطبے کے ساتھ جو جزوی تعلق ہے، ہمارا دین کے ساتھ تعلق کس قدر ہے، نماز جنازہ اس کا سنت کے مطابق طریقہ، یہ بھی اللہ رب العالمین نے اہل الحدیث اہل حق جن کا تعلق قرآن حدیث کے ساتھ اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ باقی لوگوں کی نمازیں سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، ان کے یہاں سورہ فاتحہ پڑھنا حرام، جنازے میں بھی اور امام کے پیچھے بھی ہے۔
جب اللہ کے دین کے ساتھ تعلق چھوڑا، یہ اللہ کی سنت ہے، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض۔ اللہ صحیح بخاری کی واضح حدیث اور تصریح بھی کرتے قرآن کے بعد، اصل کتاب صحیح بخاری ہے، اس میں کوئی حدیث ضعیف نہیں، پھر بھی کیوں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی؟ اللہ کے پیغمبر نے پڑھی ہے، آپ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ صحیح حدیث ہے جس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، کیوں؟ ہمارے مسلک میں نہیں، ہماری تقریر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقریر کرتے ہیں، اس مذہب اور مسلک میں نہیں، ہم نہیں پڑھتے۔ اندھے پن کی یہ آخری انتہا، اندھا پن جسے ٹھیک پن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہی تکبر ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض۔ میں اپنی آیات سے پھیر دوں گا ان لوگوں کو جو زمین پر تکبر کرتے ہیں۔ فرمایا نبی مکرم خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ تکبر کیا ہے؟ بطر الحق، تکبر یہ ہے کہ حق کو تسلیم نہ کیا جائے، چھپا دیا جائے جبکہ حق واضح ہو چکا، یہ تکبر کہ اللہ بھی ان کو گمراہ کر دے، پھر کہ جناب انہیں قصور فاتحہ نصیب نہیں۔ یہ اللہ کی ایک عذاب کی ایک شکل کہ میت بیچارے کو مرنے کے بعد زندہ لوگوں کی دعاؤں کی بالخصوص جنازے میں سخت احتیاط ضرورت ہوتی ہے، میرے لیے اخلاص کے ساتھ دعائیں کی، بالخصوص اگر اہل توحید ہیں، 40 آدمی سنت کے مطابق جنازہ پڑھائیں، فوت ہونے والا توحید پر کم از کم اتنا دین تھا، اس کے فرائض پورے تھے، فرمایا اللہ اس کو معاف کرے۔ یہ توحید کے ساتھ تعلق کی برکتیں ہیں اور اہل سنت و جماعت اہل حدیث کے ساتھ تعلق کی برکت ہے، وگرنہ نہ سنت کے مطابق نماز نصیب ہوگی، نہ عقیدہ توحید والے پیچھے نماز پڑھانے والے کو ملیں گے۔ خود جو مشرکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، جنازہ بھی مشرک ہی پڑھائے گا، قبر پرست، مردہ پرست، جنہوں نے اولیاء کرام کو رب کے اختیارات دے، اہل توحید نہیں۔ چند سیکنڈز میں 50 سے 60 سیکنڈ میں جنازہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعائیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، جامع ترمذی میں جو جنازے میں پڑھی گئی، فقہ حنفی میں وہ دعائیں پڑھنا مقروض ہے، لہذا ان کے علماء نہیں پڑھتے۔ شرم کوئی تھوڑی سی رمق ہو، تمہاری فقہ حنفی تم مقلد ہو، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث چھوڑ کے فقہ حنفی کی تقلید میں تم نماز اس طرح پڑھو، تھوڑی تو شرم کرو۔ کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ تھا کہ میری اندھی تقلید کرو، بھلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آ جائے، وہ چھوڑ کر تم میرے فتوے کو فالو کرو، قتل نہیں۔ اور ان کے فتاوی ان کے برعکس کہ ہم نے اجتہاد کیا ہے جن مسائل میں، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث آ جائے، میرے فتوے سے ٹکرائے، میرے فتوے کو دیوار پہ دے مارا، وہ انشاءاللہ بری ہو چکے، یہ پیچھے مار پائیں یہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں خود پر، اپنے پیروی کرنے والوں پر، اور جو اندھی تقلید ان کی کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام دعائیں پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، لیکن آپ نے آیت سنی، نیکی کا راستہ اختیار نہیں کریں گے، گمراہی اور خرافات بدعات خوشی سے اختیار کریں گے، جنازے میں دعائیں نہیں پڑھیں گے، سلام پھیرنے کے بعد میت جنازے کی چاروں طرف گھوم کر کھڑے ہو جائیں گے، پھر دعا کریں، بدعت ان کی فطرت میں ہے، بدعت سنت سے دشمنی اور بدعت سے محبت، جو اللہ نے نقشہ بیان کیا۔ نیکی کا راستہ جب بھی آ جائے اس کو نہیں اختیار کریں گے، بدعت کا راستہ آ جائے اس کو فوراً اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین ہمارا دین اسلام کے ساتھ وہ تعلق قائم کرے جس پہ اللہ ہم سے راضی ہو، اور قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو کر ہماری شفاعت کرے۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللہ رب العالمین نے سر چشمہ ہدایت ہمیں عطا فرمایا قرآن مجید کی صورت میں. قرآن مجید کی تفسیر محبت وحی خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں اپنی اقوال اور اپنی پاکیزہ سیرت کی روشنی میں فرمایا. اس قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ روزانہ اس کی تلاوت کا اہتمام، اس کا ترجمہ پڑھنا، ہمیں پتہ ہے اس میں کیا لکھا ہوا اور اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے حلال و حرام کو سمجھنا. کہیں ترجمہ پڑھتے وقت کوئی آیت سمجھ میں نہیں آئی، اہل علم سے رجوع کرنا، علماء کرام کے ساتھ ہمارا تعلق، یہ ہم سب اپنا جائزہ لیں. رمضان مبارک میں رواجن ہم قرآن مجید کے ساتھ تعلق اتنا قائم کرتے ہیں کہ ایک دورہ ہی ہوگی 11 مہینے قرآن بند کر کے رکھتے ہیں. یہ قرآن ہمارے گھروں میں پڑا ہے، کپڑوں میں بند، بس اسی سے ہم سمجھتے ہیں برکتیں ملتی رہے. یا شادی کے موقع پر بیٹی کے سر پہ قرآن رکھ دیا، قرآن کے سائے میں جا رہے. قرآن کی تعلیم دے کر بیٹی کو روانہ کرو. قرآن کا سایہ عمل نہیں ہے، قرآن کی تعلیمات نہیں ہے، یہ سایہ لینے کی بدعت ہم نے ایجاد کی. پھر میں وہ آیت پڑھوں، ہر گمراہی کا راستہ دے کر اس کو اپنا دے، نیکی کا راستہ نہیں ہے. ہمارے ماحول میں یہی کچھ چل رہا ہے. قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں نمازوں میں طوطے کی طرح رٹی ہوئی آیت پڑھتے ہیں، امام پڑھ رہا ہے، ہم بھی پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کیا ہے. اس سے بڑی کوئی معلومی ہے. اللہ کا کلام قرآن مجید جو تمام آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے اور قیامت تک یہ کتاب رہے گی. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کلام ہے. اللہ نے اس کو معجزہ قرار دیا، اس امت کو اللہ نے تحفہ دیا. سابقہ انبیاء کو معجزات ملتے تھے، انبیاء کی وفات کے ساتھ معجزات غائب ہو جاتے تھے، چلے جاتے تھے ان کے ساتھ. یہ ہمارے اوپر احسان کیا ہے اللہ رب العالمین نے. یہ معجزہ قیامت تک اللہ نے چھوڑا، لیکن ہمارا تعلق اس کے ساتھ بس یہ کہ کھانا پوری کرنے کے لیے بچوں کو ناظرہ پٹھا دیا، وہ جاتے ہیں مدرسہ پڑھ کے آتے ہیں، باقی اس کے مطابق عمل کیا ہے، اس کے مطابق نمازیں کیا ہیں، وہ ہماری زندگی میں. کبھی اتنا وقت نکالا کہ قرآن کے ترجمے کو پڑھیں، سمجھیں، ہمیں پتہ چلے، ہماری نمازیں درست ہو جائیں. وہ چیز بھی ہماری زندگیوں میں نہیں. اللہ رب العالمین کے فرائض کا معاملہ چیک کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اصل کی نماز جس نے چھوڑ دی اس کو اتنا نقصان ہوتا ہے، فَقَلْنَمَا اُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، اس کے گھر والے، کاروبار سب برباد ہو. کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پر ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ اس کو کوئی حیثیت دی؟ جس طرح ہمارے دلوں میں اللہ کی قدر نہیں، اللہ کے پیغمبر کی بھی وہ قدر نہیں تو ہونی چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی قدر کیا ہے؟ آپ کی ذات کے ساتھ محبت، آپ کی ذات کا دفاع، آپ کی ناموس کا دفاع، آپ کا احترام، دل سے محبت. اس کی علامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور تعلیمات کو اپنانا. ان تعلیمات کو ہم کس قدر اپناتے ہیں؟ کتنے انتخابی ہیں، نوجوان ہیں، ان کی زندگی میں نماز نہیں. کوئی قدر و حیثیت اسلام کے ساتھ ہوتی تو ہم اپنی نمازیں ایسے نہیں چھوڑتے. روزانہ کا یہ نقصان. فجر نماز جو نہیں پڑھتا شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر کے جاتا ہے. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث، دونوں حدیثیں عصر والی بھی، فجر صحیح بخاری کی حدیث. یہ ڈھیٹ بنے ہمارا، ہمیں جانتے ہیں فجر نہیں پڑھی، میرے کانوں میں پیشاب پڑا ہوا، لیکن ہمیں پرواہ نہیں. وہ کہتے ہیں نا جوں تک نہیں، ایک محاورہ ہے. ہماری کیفیت بالکل وہی ہے، کوئی اثر نہیں کہ نماز نہیں پڑھی، میرے کانوں میں شیطان جو اللہ کے مخلوق میں سے سب سے بدترین مخلوق، پیشاب تو ہوتا ہی پلید ہے، لیکن شیطان کا پیشاب کتنا پلید ہوگا وہ اس بے نمازی کے کام صرف فجر نہیں. صحیح بخاری کی حدیث، جو فجر نماز میں سویا رہے، اس کی عادت تھی، توبہ نہیں کی، مر گیا،
پتھر اٹھا کے فرشتے اس کے سر کو کچلتا رہے گا قیامت تک، برزخ میں، قبر میں کوئی عذاب ملتا ہے، کوئی ہے پرواہ میں؟ اتنا بڑا عذاب انتظار میں ہے، نماز نہیں ہے، نہ عصر نہ فجر نہ باقی نمازیں، کوئی پرواہ ہے؟ دس سے بس کچھ ہم ہوتے ہیں کہ اپنے اندر تبدیلیاں نہ ہیں۔ اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق، موت کی تیاری، قبر کی تیاری، میدان حشر میں حساب و کتاب کا ڈر، خوف، جہنم کے عذابوں کی کیفیت کا اندازہ، جنت کی نعمتوں کی بادشاہت کی کبھی کشش ہوئی؟ جنت کی تڑپ ہی نہیں، چاہیے ہی نہیں، جہنم کے عذاب کا خوف ہی نہیں۔ یہ ہمارا تعلق ہے دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ۔ چاہے عمل کے میدان پر ہم آئیں، چاہے ہم عقائد و نظریات کے میدان میں، اللہ کی باتوں کو ہم نے مانا۔ اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا، کہ اللہ سود کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ مسلمان ہیں، یہ قرآن ہے۔ اس سے پہلے فرمایا جو سودی معاملہ کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ پوری قوم ڈھٹائی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ جو بیکاری ہے، جو فائنانس سسٹم ہے، سارا سود کا ہر سال حکومت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اس سال سود کی شرح یہ رہے گی، سسٹم ہی سود کا۔ اور یہ تو حکومت کی طرف سے عوام کے معاملات دیکھیں، سودی قرضے اور بینکوں کے پرافٹ اور لاس کے بہانے، کاروباری شراکت بینک کے ساتھ اس طرح فکس پرافٹ کی ہوتی ہے۔ کاروباری شراکت اسلام میں ہے، اس کی شرائط اور اصول کیا ہے وہ آپ پہلے ان سے پوچھیں۔ فکس پرافٹ، آپ اتنے پیسے ڈپازٹ کرا دو، جمع کرا دو، گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو اتنے پیسے ملتے ہیں۔ انعامی بانڈ کی صورت میں موقع آ جائے مفت میں گھر بیٹھے پیسے ملے۔ جوا، انشورنس کی تمام اقسام، سب کی سب جوا، سود، حرام۔ اہل علم نے بتایا کوئی بھی انشورنس، بیمہ جسے ہم کہتے ہیں جائز نہیں۔ پوری قوم اللہ اور کے رسول کے ساتھ جنگ کر ڈھٹائی دیکھیں، اسلام کے ساتھ محبت کے بڑے دعوے، بڑے اعلانات۔ اصل ہمارا اسلام ہے، اسلام کے ساتھ ہمارا تھا اللہ اور کے رسول کے ساتھ جنگ۔ پھر اللہ نے فرمایا میں اس سود کو برباد کرتا ہوں۔ قرضہ اٹھایا سود پہ بینکوں سے، مختلف سرکاری محکموں میں ملازموں کو بینک 20 مہینوں کی تنخواہ، 30 مہینوں کی تنخواہ ایڈوانس دیتی ہے اور اس پہ اپنا پرسنٹیج رکھ کے واپس سودی پرسنٹیج رکھ کے کاٹتا ہے۔ لوگوں نے دیکھ کیوں بھائی کیوں لیا سود؟ گھر بنانا ہے، گھر نہیں، کاروبار میں معاملات کرنے، کاروبار شروع کرنا۔ اللہ کی بات پر تمہیں اعتبار نہیں؟ قرآن پہ کہ اللہ نے فرمایا میں اس سود کو برباد کروں گا، تم اپنی دنیاوی ترقی کے لیے اسی سودی معاملے کو اختیار کر۔ اتنی حیثیت نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچ کہنے والا ہے؟ کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ ہمیں اعتبار نہیں ہے اللہ کی باتوں پر کہ نہیں میں سود کھاؤں گا، لوں گا، مجبوری ہے ترقی کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا ترقی کو خاص کرے گا، اللہ نے فرمایا میں اس کو تباہ و برباد کروں گا۔ یہ ہمارا رب کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق۔ اس طرح ہماری زندگیاں گزرتی ہیں۔ کتنے ایسے لوگ آتے ہیں بالکل دار الافتاء میں فتویٰ کے لیے، مسائل کے لیے، عام کچہری میں بیٹھے رہے تو لوگ کہیں گے یہ جملہ علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، علماء سے تعلق جو نہیں۔ میں اللہ رب العالمین کو حاضر اور ناظر مان کر بات کہہ رہا ہوں، کیا یہ شرعی جملہ ہے؟ اللہ کو حاضر اور ناظر کہہ کر بات کرتا ہوں۔ اہل سنت والجماعت، اہل حدیث کے علماء آپ کے عقائد کے محافظ ہیں، آپ کو حق کی طرف بلاتے ہیں۔ جو دین اللہ نے قرآن میں بتایا، جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیدہ بتایا، آپ کو اس عقیدے کی طرف بلاتے ہیں۔ اہل حق کو چھوڑو گے، گمراہ فرقوں کے پیچھے لگو گے، اللہ تمہیں اسی طرح گمراہ کر دے گا۔ اللہ رب العالمین ناظر ہے، حاضر نہیں۔ اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، یہ عقیدے کا بنیادی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت عرش پر مستوی ہے، اس کا علم قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ کوئی ایک کائنات کا ذرہ بھی نہیں ہے، چاہے سمندر کی گہرائی ہو، جنگلات کی کوئی گہرائی ہو، اندھیرا ہو، رات ہو، سیاہ پہاڑ ہو، کوئی گہری غار ہو پہاڑوں کے اندر، وہاں ہونے والے معاملات اللہ رب العالمین دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، لیکن اس کی ذات بابرکت عرش پر مستوی ہے۔ یہ عقیدے کا بنیادی معاملہ۔ اللہ کو حاضر و ناظر کہے گا، گمراہ ہو گئے ہیں تو بتاؤ اللہ ناظر ہے، حاضر نہیں۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ نہیں۔
صوفیت کا عقیدہ ہے جو خانقاہی نظام، قبر پرستی، مردہ پرستی کے ذریعے یہ گمراہیاں اس امت میں پھیلا رہے ہیں۔ اسلام جو قرآن حدیث کا دین ہے اس میں یہ چیز نہیں۔ اسی طرح کا ملتا جلتا جملہ اللہ اس کے رسول کو حاضر و ناظر کی کر بات کرتا ہے، یہ بھی گمراہی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امانت، اللہ کی امانت کے سپرد کر کے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ آپ پر فطری وفات ہوئی ہے، آپ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں کہ آپ یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ کے رسول بھی حاضر ہے یا اللہ کے رسول کی آپ قسم اٹھاؤ۔ کتنے لوگ اللہ کے رسول کی قسم اٹھاتے ہیں؟ غیر اللہ کی قسم اٹھانا شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ آپ کسی کی، انبیاء کی بھی قسم نہیں اٹھاتے، یا یہ کہنا کہ وہ حاضر، اللہ کے نبی علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، دنیا میں موجود نہیں۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ دین امانت دے کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنا کثرت کے ساتھ درود نبی علیہ السلام پڑھنا ہے، آپ کی دی گئی تعلیمات کو اپنانا ہے، اور یہی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق۔ لیکن ہم اطاعت کے بجائے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے نام پہ آپ کو اللہ کے برابر کر دیں، اللہ کی طرح حاضر ناظر، اللہ کی قسم بھی، اللہ کے رسول کی بھی قسم اٹھاتا ہے۔ یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ نہ کوئی انسان اپنے مال کی قسم اٹھا سکتا ہے، نہ اپنی والدہ کی کسی کی بھی قسم نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ کی قسم اٹھانے کا مطلب ہے کہ اس کو گواہ بنا، گواہ اللہ ہے جو عرش پر مستوی ہے، ہمارے ایک ایک معاملے کو دیکھ رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین۔ قرآن مجید کے ساتھ تعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے صبح شام پڑھنے کے اذکار بتائے، ان اذکار کو چھوڑ کے ہم نے تعویذ گنڈے کو اپنی حفاظت کا ذریعہ بنا لیا۔ لوہی کڑے پہنے ہوئے قبر پر جائے گا، مقبرے پہ، وہاں کسی اولیاء کے نام پہ اپنا دھاگا، ہرے رنگ لال رنگ کا دھاگا پہن کے آ جائے گا، یہ مسلمان ہے۔ نہ اس کو عقیدے کا پتہ، نہ کلمے کا ترجمہ، نہ قرآن کا ترجمہ، نہ نمازیں ہیں، وہ کلندر شہباز کی دربار کا دھاگا پہنا ہوا، یہ مسلمان، یہ دین ہے۔ کہاں جا رہے ہیں مسلمان؟ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، جو یہ تعویذ دھاگے کڑے پہنتا ہے حفاظت کی نیت سے، اس نے شرک کیا۔ اللہ کو چھوڑ کے اتنا کمزور تم نے، مکڑی کے جالے کی طرح تم نے اپنا عقیدہ بنا لیا کہ دھاگا تمہاری حفاظت کرے گا، ورنہ اس نے شرک کیا۔ یہ چیزیں ہیں لوگوں میں، مسلمانوں میں، دھاگے پہنے ہوئے، کالے دھاگے، کڑے پہنے ہوئے، گلے میں دھاگا، تعویذ، بس یہی چیز ان کو چاہیے۔ جب بھی کوئی ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں اسے اختیار نہیں، گمراہی کا راستہ فوراً اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے اسلام کے ساتھ مجموعی طور پہ تعلق دیکھیں، پھر پریشانیاں آتی ہیں، ظالم حکمران مسلط ہوتے ہیں، بد امنی، مہنگائی، عافیت نہیں، سکون نہیں۔ پہلے ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا تجزیہ کریں، ہمارا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ کس قدر؟ ہر معاملے پہ اگر مثال دیں تو واقعتاً تعجب ہوتا ہے۔ رمضان مبارک آ جائے، وہاں کے جو روزے فرض ہیں رمضان کے، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے فرائض کو حیثیت دیتے ہوئے روزے رکھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو پرواہ نہیں، دل میں جانوروں کی طرح کافی رہے ہوئے۔ شریعت میں زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نہیں، لیکن رشتہ دار فوت ہو جائے، والدین میں سے کوئی فوت ہو جائے، 30واں 40واں 12واں عرس کے نام پہ اس کے لیے قرض اٹھا کے بھی وہ دے کے اٹھائے، 12 10 دے کے پہلے قرض اٹھا بدعت کے لیے قرض اٹھا کے بھی معاملہ کر، شریعت کے لیے ہوتے ہوئے بھی اس بات پیسہ ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، چاہے فرض پتہ ہی نہیں، علم نہیں۔ ہاں 30واں ہو 40واں ہو، والد فوت ہو گیا، اس کے بعد خاص بھی مولویوں نے بھی ذہن بنایا، گمراہ کرنے والے بھی ساتھ میں شامل ہیں، اندھی تقلید کرنے والے بھی ساتھ گمراہ۔ این یرو وَإِن یرو سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا وَإِن یرو سبیل الغی يتخذوه سبیلا۔ ہدایت کا ہر راستہ ان کے سامنے آتا ہے، اس کو ٹھوکر مار دیتے، اس پہ نہیں چلتے۔ گمراہی کا جب بھی راستہ آ جائے اس کو گلے لگا، اس پہ عمل کریں شوق سے۔ خطبہ جمعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، ہمارے ہاں کتنی اہمیت ہے، کیا قدر
جو امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آ جائے وضو بنا کے غسل کر کے، یہ بھی علیحدہ ایک موضوع ہے۔ ہمارے اس موضوع کے ساتھ یہ بھی پہلو ہے وضو کرنے کا طریقہ۔ اگر نماز پڑھے تو وضو ہم کیسے کرتے ہیں؟ شرعی غسل کرنا کتنے لوگوں کو آتا ہے؟ جب شرعی غسل جب انسان پر واجب ہو جائے یا جمعے کے دن غسل کر کے آنے کی بدل، کیا ہمیں غسل شرعی کرنا آتا ہے؟ اس کا طریقہ آتا ہے؟ یہ چیز بھی اہل الحدیث کے افراد کو اللہ نے دی ہے جن کا تعلق حدیث سے پڑھتے ہیں علماء کے ساتھ۔ باقی عوام، باقی مسالک، آپ ان کی حالت تو دیکھیں، کسی چیز کا آپ کو پتہ نہیں۔ جب قرآن حدیث سے ہٹ گئے، آپ نے شروع میں اللہ کی سنت سنی، اللہ نے دل کو پھیر دی۔ زندگی پوری سورہ فاتحہ کے خلاف دشمنی کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنی، مر گیا۔ ایسے مولوی اس کے اوپر مسلط ہوئے، نہ فاتحہ پڑھیں گے نہ دعا پڑھیں گے نماز۔ 1 منٹ کے اندر جنازہ نمٹا گیا، جنازے کی نماز میں اہل حدیث کے جنازے پر۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو محض کسی تعلق کی بنا پر اہل حدیث کے جنازے میں شریک ہوئے، وہ اس وجہ سے اہل حدیث ہوئے، جنازہ تو اہل حدیث۔ کتنے ایسے لوگ موجود ہیں 5-6 منٹ 7 منٹ مسلسل دعائیں میت کے لیے، سورہ فاتحہ، وہ دعائیں ان ظالموں نے چھوڑ دی۔ صحابہ کرام، کعب بن مالک نے کہا ابو داؤد کے لیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، یہ دعائیں پڑھی، خواہش ہوئی کاش یہ جنازہ میرا ہوتا۔ ان ظالموں نے ان دعاؤں کو ٹھکرا دیا۔ یہ حالت جمعے کے دن کا میں ذکر کر رہا ہوں، پہلے ان شرائط کے ساتھ غسل کر کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، مسواک کیا، پیدل آیا۔ اگر پیدل کی ریت میں اس کا گھر ہے، پیدل آیا اور مسجد میں پہنچا، خطبے سے پہلے جہاں امام کے قریب جگہ ہو بیٹھ گیا، پورا خطبہ کان لگا کے سنا اور اپنے کپڑوں سے قالین کے دھاگوں کے ساتھ حرکت نہیں کی، کان لگا کے پورا خطبہ سنا۔ ہر قدم پر پوری 1 سال کی نیکیاں۔ 1 سال کی نیکیاں کون سی؟ ایک قدم پر 1 سال، 360 دنوں کے روزے، 360 راتوں کی تہجد کا ثواب۔ یہ کوئی کم فضیلت ہے؟ ہمارے یہاں قدر و حیثیت کیا ہے؟ دنیا میں کہیں مالی معاملہ ہو، 10,000 روپے مل رہے ہو تو 2 گھنٹے پہلے لائن میں لگ جائیں گے، پیسے مل رہے ہیں، بے نظیر کارڈ آتے ہیں نا، مختلف چیزوں کی اسکیموں میں پیسے آتے ہیں، وہاں لوگوں کی، عورتوں کی حالت دیکھو، کیسے لائن میں لگے ہوئے، دھوپ میں، سردی میں۔ دنیا ہے، آخرت کے معاملے میں پرواہ نہیں۔ کتنی دفعہ اہل علم نے، علماء کرام نے آپ کو حدیث سنائی، کتنے لوگ ہیں جو خطبے سے پہلے پہنچتے پہنچتے، اور ہماری وہی عادت، بھاگ کے آئیں گے، خطبے کے بعد پہنچیں گے، یا پھر نماز کے عین ٹائم میں بس جا کے نماز پڑھنی ہے، کچھ سننا نہیں کہ خطبے کی الفاظ کچھ سنیں، قرآن حدیث سنیں، ہمیں کچھ برکتیں مل جائیں۔ کوئی پرواہ ہی نہیں، حیثیت ہی نہیں کہ یہ ثواب بھی ہمیں مطلوب ہے۔ اتنا بڑا ثواب جو کہنے کو تو منہ میں آتا ہے لیکن حقیقت میں بہت بڑا ثواب۔ لیکن ہمیں چاہیے وہی عادت پکی بنائی کہ ہفتے میں باقی نمازیں نہیں، 1 جمعہ پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ دین کے اسلام کے ساتھ ہمارا دھاگا جڑا ہوا، تعلق جڑا ہوا۔ ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 نماز چھوڑنے والے کو کافروں کے ساتھ ملا دیا ہے۔ ہم سمجھتے ساتوں آپ پورے ہفتے کی نماز نہ پڑھیں، پھر جمعہ پڑھتے رہے تو تعلق رہے گا، یہ بھی اپنے آپ کو دھوکہ ہے۔ اللہ رب العالمین دین اسلام کے ساتھ ہمارا خاص گہرا تعلق قائم کرے، ہمارے عقائد اللہ رب العالمین درست فرما دے، ہمارے اعمال بدعات سے اللہ ہمیں بچائے، سنتوں کے ساتھ ایک تعلق ہمارا قائم ہو جائے۔ صحیح جو اہل علم ہیں، وارثین ہیں انبیاء کے، قرآن حدیث کے علماء کے ساتھ آپ تعلق جوڑیں، ڈرے نہیں کہ ہمارے باپ دادا کیا دین کیا تھا، ہمارے برادری اور علاقے میں میری مسجد کے مولوی کا مسلک و دین کیا ہے، نہیں، قرآن حدیث کے وارثین علماء سے تعلق جوڑیے، مرنے کے بعد بھی برکتیں ملیں گی، اس زندگی میں بھی برکتیں ملیں گی۔ درس قرآن حدیث آج بعد نماز مغرب مسجد ابو طلحہ کچا قلعہ میں میرا درس انشاءاللہ ہونا ہے۔ علم اور علماء کا موضوع دیا گیا ہے، جس پر انشاءاللہ مغرب نماز کے بعد آج